انشاءاللہ تراویح میں پڑھے جانے والے پارے کا ترجمہ اور آڈیو ہم ایک دن پہلے نشر کریں گے تاکہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہماری دعا ہے کہ رمضان کے تمام ثمرات آپ حاصل کر لیں، آمین۔ اگر آپ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور جو چیز اپنے مقصد وجود کو پورا نہ کرے وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ پانی اگر پیاس نہ بجھائے اور کھانا اگر بھوک نہ مٹائے تو کھانے اور پانی کی قیمت کوئی کیوں ادا کرے گا؟ روزے کا مقصد حقیقی تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی تقوی حاصل نہ ہو تو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تقوی کے لفظی اور لغوی معنی ہیں بچنا، پرہیز کرنا، دور رہنا، اجتناب کرنا اور اللہ سے ڈرنا۔ اس لغوی اور لفظی مفہوم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کے ہر حکم کی اطاعت اور اس کی منع کی ہوئی ہر چیز سے اجتناب۔ علماء امت نے اس کی وضاحت یوں کی ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تقوی در حقیقت اس بصیرت ایمانی کا نام ہے جس کے ذریعے مومن ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اگر نعمتوں کو دیکھے تو جنت کی نعمتوں کو یاد کرے، اگر آگ دیکھے تو جہنم کی آگ کو یاد کرے، گرمی دیکھے تو دوزخ کی لو کو یاد کرے، کسی مشکل میں پھنس جائے تو محشر کی مشکلات کو یاد کرے، دنیا کے ہر امتحان میں اسے آخرت کے محاسبے کی فکر پریشان کرتی ہو۔ ناظرین، اس وضاحت کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم دنیا کی ان چیزوں سے اسی طرح عبرت حاصل کرتے ہیں اور آخرت کے محاسبے کی فکر ہمیشہ دامن گیر رہتی ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ہم اثر کہا کرتے تھے کہ اس قدر جہنم کی آگ سے ڈر ڈر کر روتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کیا جہنم اللہ نے انہی دو آدمیوں کے لیے پیدا کی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ تھی ان لوگوں کی حالت جن کے دلوں میں تقوی تھا، پرہیزگاری تھی اور اللہ کے خوف سے رونے والے تھے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تقوی سے مراد انسان کے دل کی وہ کیفیت ہے جو اس کو ہر لمحے اس بات پر آمادہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے محسن حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھے اور کبھی ان احسانات کے تقاضوں سے غافل نہ ہو۔ یعنی اس وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو احسانات کیے ہیں، اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ اس نعمت ہدایت کو یاد رکھنا اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا کہ میں ہدایت یافتہ لوگوں والے عمل کرتا ہوں یا کسی اور راستے پر چل رہا ہوں۔ ہدایت یافتہ کون ہیں؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ گویا کہ دل کی اصلاح کے بغیر تقوی کا حصول ناممکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دل انسانی اعضاء کا بادشاہ ہے، یعنی دل اگر درست اور صحت مند رہے گا، ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوگا تو اس کے ماتحت اعضاء اور جوارے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ہماری زبان سب رعایا بادشاہ کے فرمانبردار ہوں گے۔ اگر دل میں بگاڑ اور فساد اور فسق و فجور اور کفر و حسد، کینوں اور جھوٹ اور غیبتوں کے انبار لگے ہوں تو پھر نیک اعمال کیسے انجام پائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہارے سینے کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے، اس کی اصلاح ہو جائے تو پھر پورے جسم و جان کے اعضاء و جوارے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر تمام اعضاء و جوارے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا اس کا نام دل ہے، یعنی دل کی اصلاح و بگاڑ پہ تمام اعضاء و جوارے کے اصلاح اور بگاڑ کا دارومدار ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی یہ ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر سے، ان کے دماغوں سے غلط خیالات اور نظریات، غلط عقائد کی صفائی کرنا اور دلوں اور دماغوں کو توحید و سنت اور اخلاق حسنہ اور نیکیوں کی قبولیت کے قابل بنانا۔ ناظرین، اس تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں نفس کو شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا خوگر بنایا جاتا ہے۔
اور یہ مشق پورا 1 مہینہ جاری رہتی ہے۔ اس کا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہونا چاہیے کہ ہم روزے کے بعد بھی ساری زندگی اسی طرح اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں اور اللہ کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں جس طرح ہم رمضان میں ہوتے ہیں۔ شدید گرمی پڑ رہی ہو اور بھوک پیاس ایک آدمی کو سخت ستا رہی ہو اور وہ تنہائی میں ہو، کوئی اسے دیکھنے اور پکڑنے والا نہ ہو، کسی کے سامنے شرمندگی کا معاملہ نہ ہو، لیکن وہ کچھ کھاتا اور پیتا نہیں، کیوں؟ اللہ کا ڈر اور خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اس کے اندر اس روزے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور اس روزے کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اللہ کا یہ ڈر اور خوف، اس کے سامنے جواب دہی کا احساس مرتے دم تک باقی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔